علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی دقت انگیز داستانیں زلف و زنجیر مع لالہ زار۔ آج میں سٹوری نمبر 18 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے عشق و اخلاص کی ارجمندی۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اسود رائی نامی ایک شخص تھا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو یہودیوں کے مویشی چرایا کرتا تھا۔ صحرا سے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھو کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تلواروں پر پانی چڑھایا جا رہا ہے، نیزے اور تیروں کی نوکیں سیکل کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ سپاہیوں کی قطار کھڑی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے معتجبانہ لہجے میں دریافت کیا، یہ کس سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہود نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عرب کے نخلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اپنے ساتھ دیوانوں کی ایک فوج لے کر وہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ امروز فردہ میں اس کی فوجیں ہمارے قلعہ کی فصیل تک پہنچنے والی ہیں۔ یہ جواب سن کر چرواہے کے لاشعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جل اٹھا اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا، بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کے لیے ساتھ آئی ہے۔ یہ بادہ قریب کی متوالی نہیں معلوم ہوتی، یہ کشش صرف جمال حق کی ہے۔ ہو نہ ہو انہوں نے سچائی کا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے دفعتاً اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے جو یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ لیتے ہوئے بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ بالآخر وہ سراغ لگاتے لگاتے مدنی سرکار کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال کیا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل کے شعور کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، اس بات کی اللہ واحد لا شریک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ اس نے پھر دریافت کیا، اگر میں خدائے ذوالجلال پر ایمان لاؤں اور آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا، عالم آخرت کی دائمی آسائش۔ پھر اس نے جذبہ شوق میں بے قابو ہو کر تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ، میں حبشی نژاد ہوں، میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے، میرا چہرہ نہایت بد شکل ہے، میں ایک صحرا نورد چرواہا ہوں، میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی، اگر میں بھی آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی؟ ارشاد فرمایا، ضرور ملے گی۔ یہ سنتے ہی وہ بے خود ہو گیا اور اسی عالم میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوا۔ اس کے بعد حضور سے اس نے بکریوں کی بابت دریافت کیا۔ ارشاد فرمایا، دوسرے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے، انہیں قلعے کی طرف لے جاؤ اور کنکر مار کر ہنکا دو، یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن ولولہ شہادت کے ہیجان سے اسے ایک لمحہ قرار نہیں تھا، فوراً الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہیوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبہ شوق کا اضطراب اس کے سیاہ چہرے سے شبنم کے سفید قطروں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ طبل جنگ بجتے ہی اس کے ضبط و شکیب کا بند ٹوٹ گیا اور وہ ایک بے تاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی یلغار میں کود پڑا۔ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسا دلکشاں معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی تڑپ رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا، زخموں سے سارا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑی۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گھائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی لاش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس کے فیروز بخت انجام پر سرکار کی پلکیں بھیگ گئی۔ فرمایا، اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا، اب اس کے چہرے کی چاندنی سے فردوس کے بامودر جگمگا اٹھے، اس کے پسینے کی خوشبو میں حوران بہشتی اپنے عنصر بسا رہی ہیں، جنت کی دو حسین حوریں اسے اپنے جرمٹ میں لیے باغ خلد کی سیر کروا رہی ہیں۔ سرکار کے اس کے بیان سے بہت صحابہ کے قلوب و رشک سے مچل گئے۔ اس کی فیروز بختی پر سب محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر نہیں کیا تھا۔ اس کے نامہ عمل میں نہ ایک وقت کی نماز تھی، نہ ایک سجدہ تھا، سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لیے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زہدان شب زندہ دار کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔
سچ کہا ہے عارفان طریقت نے کہ عشق و اخلاص کی ایک جنون انگیز ادا 1000 برس کی بے ریا عبادتوں اور حسنات کے بے شمار ذخیروں پر بھاری ہے۔ یہی وہ سکہ رائج الوقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کھوٹ نہیں نکلا اور کسی عالم میں بھی اس کے نرخ کی سطح نیچے نہیں اتری۔ جذب عشق کی ایک ہی جست نے عالم اسفل کے خاکزادوں کو مام عرش تک پہنچا دیا، اور محبت ہی کا گداز تھا جس نے کیسر و کسرا کے ایوانوں پر اپنی شوکت کے پرچم اڑائے اور روئے زمین کی بڑی سے بڑی عظمت کو اپنے قدموں کے نیچے رونت ڈالا۔